نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته الى اخره۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں جو حدیث مبارک کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا، یعنی حساب لیا جائے گا، وہ اس کی نماز ہوگی۔ لہذا اگر اس کی نماز درست ہوگی، یعنی اس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا، یا یہ کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوگی، تب تو وہ فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا۔ اور اگر نماز فاسد ہوگی، یعنی نماز ادا اس نے کی ہی نہیں، یا ادا تو کی ہے مگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، جس سے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی، تو وہ ثواب سے نا امید ہوگا اور عذاب کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے خسارے میں رہے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے فرض نماز میں کچھ کمی کی یا کسی خامی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے کچھ کمی رہ گئی، یعنی نماز کے فرض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، ارکان میں سے کوئی رکن رہ گیا اور نماز مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کچھ سنتیں یا نفل نماز بھی ہے۔ لہذا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے، اگر اس کے نامہ اعمال میں سنت اور نفل نماز ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے بندے کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا، یعنی نماز کے بعد زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا، اگر ان کے اندر بھی کوئی کمی ہوگی تو نفلی حج، نفلی صدقہ، نفلی روزوں سے اس کی تکمیل کی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آخری الفاظ یوں ہیں کہ ثم الزکاۃ، پھر ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب ہوگا، پھر بقیہ اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ جو ایک دوسری روایت میں بتایا گیا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ خون کا حساب ہوگا، اور اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، تو دو حدیثوں کے اندر تعارض پیدا ہوا، ٹکراؤ پیدا ہوا کہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جو محاسبہ ہوگا قیامت کے روز وہ خون کا حساب ہوگا، اور دوسری حدیث یعنی جو ابھی تلاوت کی ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا۔ لہذا ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے تو سب سے پہلے نماز کا مواخذہ ہوگا، یعنی حقوق اللہ میں، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کا لیا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا تھا، کس وجہ سے قاتل نے اس مقتول کو قتل کیا، اس کا خون بہایا تھا۔ حدیث کے آخری الفاظ ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، پھر اسی طرح بندے کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فرض نماز کی کوئی جو ہے وہ کمی سنت اور نفل نماز سے پوری کی جائے گی، اسی طریقے سے دوسرے فرض اعمال میں بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو اسے نفل اعمال کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ مثلا اگر فرض روزوں میں کوئی نقصان اور کمی واقع ہوگی تو وہ نقصان نفلی روزوں سے پورا کیا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ میں کچھ کمی ہوگی تو صدقہ نفل سے اسے پورا کیا جائے گا۔ اگر فرض حج میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نفلی حج یا عمرے سے پوری کی جائے گی،
اور اگر کسی پر کسی کا کوئی حق یعنی مطالبہ ہوگا تو اس کے نامہ اعمال صالحہ سے اس مطالبے کی بقدر حصہ لے کر صاحب مطالبہ کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح تمام اعمال کے بارے میں پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم فرما دے گا، تو عزیزو مولا رب العزت فضل و کرم جب ہی فرمائے گا کہ جب ہم اس کی عبادت و ریاضت خلوص دل کے ساتھ کریں گے۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی عمل پر اپنی رحمت کے ساتھ اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس کی پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز پر۔ چونکہ تمام اعمال میں نماز سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے بندے پر اس کے اور اعمال کی بنسبت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے اس کے سر پر نیکی اور بھلائی چھڑکی جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر رحمت و ثواب کا جو نیکی کا کہ نتیجہ ہے نزول ہوتا رہتا ہے، اس کے اوپر انوار و برکات کی بارشیں اترتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے رحمتیں اتارتے رہتے ہیں۔ بندہ خدا کا تقرب حاصل کرنے میں جس قدر اس سے نکلے ہوئے سرے چشمہ ہدایت یعنی قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں، یعنی خدا کا قرب جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھنے سے ہوگا اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بھی ہوتی ہے، تحمید بھی ہوتی ہے، اس کی ثنا بھی ہوتی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی لیے وہ سب سے افضل عبادت ہے جو بندہ اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن یا دعوت حق درس حدیث کو لائک اور سبسکرائب کریں۔